صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الموقن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس طرح توکل اور یقین رکھو جیسا کہ توکل اور یقین کا حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق عطا کرے گا یا عنایت کرے گا جیسا کہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب شام کو واپس لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کر آتے ہیں. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ نے رہنا ہے کیونکہ آج تو بات صاحب عاشقوں کے دل کی بات ہے. وہ بات ناظرین کہ جو عاشقوں کے دل میں اٹھتی ہے، ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کرنے، ہدیہ عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں جو عاشقوں کے دل کی بات کرتے ہیں. اور کوئی محفل مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ پاک یا ان کا کلام نہ پڑھ لیا جائے. عشق کے عجیب انداز ہیں ناظرین، اس کے رنگ نرالے ہیں، مرکز ایک ہے اور دعوے دار انگنت. جو ان کے عشق کا اسیر ہوا وہی اصل میں فقیر ہوا، اور جو اصل میں فقیر ہوا وہی دنیا و آخرت میں فلاح و کامرانی کی دولت سے امیر ہوا. عشق کے آسمان پر عقیدتوں کے جو حسین رنگ نظر آتے ہیں، انہی رنگوں میں کہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعتوں اور عقیدتوں کا رنگ نظر آتا ہے، تو کہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، کہیں حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، کہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن جیسی بے شمار ہستیاں اپنا رنگ جماتی نظر آتی ہیں. اور عقیدتوں اور نعتوں کی انہی شفاف کہکشاؤں میں نیاز مندی کے نذرانوں کو پیش کرنے والی انتہائی شفاف ہستی، جن کا کلام مقبول بارگاہ سرور دو جہاں ہے، جن کو دنیا ادب سے مولانا عماد الدین نور الدین عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جن کا نام زبان پر آتی ناظرین، زبان پر آتی دل پکار اٹھتا ہے کہ تنم فرسود جا پارا زہجرا یا رسول اللہ، کہ میرا جسم ناکارا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے آپ کی جدائی میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دلم پشمردہ آوارا زیسیا یا رسول اللہ، کہ میرا دل بھٹک رہا ہے اور دل کا پھول مرجھا چکا ہے گناہوں کے بوجھ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، کہ کبھی خواب میں اپنا جلوہ دکھا دیں اس عاجز مسکین اور غریب نادار سائل کو. فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، کہ میں پھر آپ کے نقش نالے پاک پر فدا ہو جاؤں یا رسول اللہ. مولانا جامی علیہ رحمہ ناظرین ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سچے اہل بیت اور سچے عاشق صحابہ ہیں، جو زمان و مقام
زبان و بیان کی قید سے بالا، شرق و غرب میں ایک ممتاز مقام اور شہرہ رکھتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اس والہانہ انداز سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کیا کہ ان کا تمام جو یعنی جتنا بھی فارسی ادب نازین اس میں کہیں جواب نہیں ملتا۔ یعنی وہ وادی بطحا میں پہنچ کر مدینہ، خاک مدینہ، خار مدینہ، حتیٰ کہ سگے مدینہ کو بھی اپنے دل کے بہت قریب پاتے ہیں۔ عاشقوں کی ہر اس محفل کا رنگ ناظرین دوبالا ہو جاتا ہے جس محفل میں مولانا جامی علیہ رحمہ کا کلام فضا میں گونجنے لگتا ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرف قبولیت حاصل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ مولانا جامی علیہ رحمہ کی شخصیت، آپ کا بنیادی تعارف آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ 9ویں صدی ہجری کی بڑی عبقری شخصیت ہیں اور ایسے جینیس ہیں کہ مشرق اور مغرب دونوں میں آپ کی شہرت آپ کی زندگی میں ہی پھیل چکی تھی اور آپ کی کتابیں لوگ بڑے شوق سے پڑھتے تھے۔ آپ تربت جام شہر کی ایک نواحی بستی خرجرد میں پیدا ہوئے۔ اچھا، یہ ایران کے دارالحکومت ہرات میں واقع ہے۔ جی، ہرات اس زمانے میں ایران، افغانستان، سینٹرل ایشیا اور مغربی ہندوستان کے کچھ علاقوں کو ملا کر ایک خطہ تھا جسے دارالحکومت کی حیثیت حاصل تھی۔ آپ کا خاندان عالموں اور مفتیوں کا خاندان تھا اور آپ کے دادا جان جو تھے ان کی شادی امام محمد بن حسن شیبانی کے خاندان میں ہوئی تھی، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے۔ اس لحاظ سے آپ کو روحانی تربیت بھی گھر سے ملی، سبحان اللہ، اور تحصیل علم کا موقع بھی گھر سے ہی میسر آیا۔ جب عالم شباب میں پہنچے تو تحصیل علم کے لیے سینٹرل ایشیا کا سفر کیا۔ اس سارے علاقے میں علم و فضل کا بڑا عروج تھا اور تیموری خاندان کی حکومت تھی جن کا بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر تھا۔ یہ لوگ جس علاقے کو بھی فتح کرتے تھے وہاں روحانی شخصیات کو تلاش کرتے تھے اور مزارات پر حاضری دیتے تھے۔ ان کا روحانی ذوق بہت اعلیٰ درجے کا تھا۔ تو جب آپ سینٹرل ایشیا میں تحصیل علم کر رہے تھے تو وہاں آپ نے خواب دیکھا کہ مولانا سعد الدین کاشگری رحمۃ اللہ علیہ جو ہرات کے مشہور بزرگ تھے، آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سبحان اللہ، اور وہ فرما رہے ہیں کہ تم کوئی دوست تلاش کرو، تمہارے لیے وہ بہت ضروری ہے۔ تو آپ وہاں سے پھر ہرات واپس آئے تو مولانا سعد الدین کاشگری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت کاشگری جامع مسجد ہرات کے دروازے پر اپنے مریدوں کے ساتھ مجلس کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلے یہ کبھی جب وہاں سے گزرتے تھے تو وہ اپنے مریدوں سے فرماتے کہ یہ نوجوان بڑی قابلیت کا مالک ہے، دیکھیں یہ کیسے ہمارے دام میں گرفتار ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو پھر جب آپ حاضر بارگاہ ہوئے تو فرمایا کہ دیکھو یہ شہباز خود ہی ہمارے دام میں گرفتار ہو گیا ہے۔ واہ، اور اچھا ہوتا یہ کہ ایسی ہستیاں دام میں گرفتار کر لیتی ہیں کیونکہ ان کو پرواز کا پتہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں پرواز کیا ہے۔ تو یہ سلسلہ نقشبندیہ تھا۔ 3 واسطوں سے آپ کا جو سلسلہ ہے، سلسلہ طریقت، وہ حضرت شاہ نقشبند سے ملتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے میں اور دیگر سلاسل میں بھی
محبت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. واہ. مرید کے دل میں جو محبت ہوتی ہے سلسلے کی اور اپنے شیخ کی، وہی محبت اس کو ریٹرن کی جاتی ہے اور اسی کی مناسبت سے اس کو فیض ملتا ہے. سبحان اللہ. تو چونکہ آپ کی محبت اعلیٰ درجے کی تھی، جلد ہی آپ کو قوی شوق حاصل ہوا اور آپ پر محویت طاری ہو گئی. اچھا، دو چیزیں ڈاکٹر صاحب. ایک تو یہ کہ بنیادی طور پہ وہ ظاہر تیموری حکومت جو ہے اس کا دور تھا اور فارس ظاہر دو حصوں میں تقسیم تھا. تو شمال کی جانب جو ہے ساری ڈومیننٹ تھے تیموری جو ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن تھی وہ چونکہ بڑا ٹربلنس کا دور بھی تھا، لیکن جو آخر میں آپ کو 25 برس ملے بڑے سکون کے ملے، اس حوالے سے کیا ہوا تھا؟ یہ جو دور ہے ان میں ان کا سب سے نمایاں پہلو جو ہے وہ خدمت خلق ہے اور روحانی ذوق ہے. حضرت سعد الدین کاشغری رحمۃ اللہ علیہ جب پردہ فرماتے ہیں تو ان کے مسند نشین خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ وہ بادشاہ تھے کہ آپ وہ فقیر تھے کہ بادشاہ نے بادشاہی تھے نا، بات فقر کی سلطنت کے بادشاہ فقیر بادشاہ تھے. تو بادشاہ نے وقت جو تھے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر ان کے ساتھ ساتھ. کیا بات. اور خواجہ احرار کا قول مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں بیٹھ کر پیری مریدی کروں تو دنیا میں کسی پیر کو کوئی مرید نہ ملے، لیکن میں تو کسی اور کام کے لیے بھیجا گیا ہوں. وہ کام کیا تھا؟ وہ خدمت دین تھا، وہ کام خدمت خلق تھا، وہ یاد الہی تھا. تو حضرت کاشغری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد بھی مولانا جامی نے خواجہ احرار سے ایسی ہی عقیدت رکھی جیسے ایک مرید اپنے شیخ سے رکھتا ہے. جہاں کہیں آپ کی کتابوں میں خواجہ احرار کا ذکر آتا ہے، آپ ان کو اپنا استاد اور اپنا مخدوم لکھتے ہیں. مثال کے طور پر تحفۃ الاحرار آپ کی ایک مثنوی ہے، اس میں حضرت شاہ نقشبند کی مدح پہلے کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ سکہ کہ در یثرب و بطحا زدند، نوبت آخر بے بخارا زدند. وہ اسلام کا سکہ جو پہلے بطحا اور طیبہ میں ڈھالا گیا، وہ دوسری مرتبہ بخارا میں ڈھالا گیا. یعنی حضرت شاہ نقشبند نے اسلام کی نشت ثانیہ کی. بالکل بات آگے بڑھاتے ہیں. آپ وہ ایک کلام جو بڑا مشہور آپ کا کہ گل از رخت آموخت نازک بدن ایرا، اس کا منظوم اردو ترجمہ جو ہے، چند مصرے آپ کی نظر اور سوال پر فلوٹ کرتا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ گل نے بھی سبق ان سے لیا گل بدنی کا، بلبل نے بھی گن پایا ہے شیریں سخنی کا، جس شخص نے بھی آپ کے دیکھے لبے لالیں بول اٹھا ہے کیا حسن عقیق یمنی کا، خیات ازل نے بھی پے قامت زیبا کیا جامہ تراشا ہے یہ سر و سمنی کا، کیا عشق ہے دانت اپنے سبھی توڑ لیے ہیں، خلت ہے یہ انعام اویسے کرنی کا، اس جامی کی جانب سے بھی دے دینا سلامی تم دیکھو جو دربار رسول مدنی کا. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے، ایک تو آپ کو جامی کیوں کہتے ہیں، یہ بڑا ایک بنیادی سوال ہے. اچھا دوسرا یہ بتائیے، آپ کے جو اسفار ہیں، آپ نے سفر بہت کیے، پھر کئی ہستیوں سے آپ کی ملاقاتیں رہیں، ایک پیاس تھی جو آپ بجھانے کے لیے نکلتے تھے، بتائیے کیا ہو؟ بہت شکریہ جنید بھائی. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ جو ہیں، حضرت نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ جو تصوف صوفیاء اور صوفی باصفا بہت سارے ہمارے ہاں عوامی اور عوام الناس میں یہ باتیں مشہور ہوتی ہیں کہ جی بس یہ تو علم ظاہری سے جو ہے وہ دور رہتے ہیں اور یہ اپنے علم باطنی کی طرف توجہ دیتے ہیں. تو حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کی تردید کر دی جو کہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں غلط بات ہے. حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح پیران پیر غوث اعظم کے اس حکم اور اس اعلان کے مطابق کہ درست العلم حتی صرت قطباً ونلت السعد من مولا الموالی، حضور پیران پیر فرما رہے ہیں کہ میں علم پڑھتے پڑھتے قطبیت کے درجے پہ پہنچ گیا. یہاں پہ علم کی انہوں نے کیا فضیلت اور مقام بتایا. حضرت مولانا جامی علیہ رحمہ وہ اپنے والد صاحب سے ابتدائی طور پہ علم پڑھتے رہے اور کئی جگہوں پہ تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بہت سارے مدارس میں بہت سارے علماء اور بڑے بڑے جید اور مستند فقہا سے بھی ملاقاتیں رہیں اور ان سے اکتساب بھی کرتا رہا، لیکن جو میں نے اپنے والد گرامی سے سیکھا، جو میں نے اپنے گھر سے سیکھا، وہ میں ان ساروں سے مستغنی ہوں اور مجھے وہ ان کی ایسے نہیں لگا کہ میں نے کوئی نئی چیز سیکھی ہے. تو یہ حضرت مولانا جامی کے گھرانے کا علم. پھر حضرت مولانا جامی علیہ رحمہ کو جو آپ نے کہا ہے کہ جامی کیوں کہتے ہیں، جام ایک جگہ ہے، اس مناسبت سے
اگرچہ اس سے پہلے حضرت کا تخلص جو آپ فرماتے رہے دشتی، آپ کے والد کے نام جس علاقے سے تھے دشت، اور اسی علاقائی نسبت سے دشتی تخلص کرتے رہے. احمد جام رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی آپ کو جامع حضرت احمد جام کے حوالے سے ان سے محبت اور نسبت، اور پھر یہ تربت اور یہ جام کا علاقہ جو ہے اس سے بھی، اور حضرت احمد جام سے محبت اور نسبت سے جامی. اور یہ جامی پھر کیا کیا جو ہے نا کمال دکھائے حضرت مولانا جامی. ہرات سے سمرقند، سمرقند سے سمرقند کے کئی مدارس میں رہے، پھر اس کے بعد بغداد، جامعہ بغداد میں، اور پھر بلاد اسلامیہ کی سیر کرتے ہوئے حرمین شریفین میں حاضری دی، اور پھر اس کے بعد آپ واپس مختلف علاقوں میں علوم حاصل کرتے ہوئے. اور ایک جگہ پہ آپ کہتے ہیں کہ میں سمرقند میں تھا تو وہاں پہ قاضی زادہ روم ایک بہت بڑے محقق اور محقق کے روزگار تھے، ان کے مدرسے میں تھا میں. تو وہ چونکہ بڑے نقطہ رس اور دقیق نقطے اٹھاتے تھے، اور ان کا یہ معاملہ یہ تھا کہ جی کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دینا ہے. تو حضرت مولانا جامی علیہ رحمہ سے بھی ان کی پہلی مجلس میں ہی، پہلی سٹنگ میں ہی کئی ایسے نقطے اور دقیق نقطے اٹھا دیے اور بات شروع کر دی علم حیت پہ اور دقیق سے دقیق معاملات پہ. تو وہ یہ کہ مولانا جامی اب اس یہاں پہ کیا جواب دیں گے، جبکہ طالب علم تھے اس وقت، طالب علم تھے وہاں پہ، لیکن علم حیات پہ آپ نے جو اڑا کے رکھ دیا تھا جامعہ سمرقند میں، اور وہاں پہ قاضی زادہ، اور وہ خود بڑے نقطہ رس. اور یہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک عام بندہ ہو وہ سوال کرے، تو ایک بڑا خود محقق کے روزگار ہو اور ایک بڑا زمانے کا استاد ہو. تو انہوں نے جب وہ سوالات کیے تو مولانا جامی علیہ رحمہ نے ایسے جواب دیے کہ وہ مات و مبہوت اور ہکے بکے رہ گئے. اور انہوں نے کہا کہ واہ کمال ہے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ. پھر اسی دوران میں علم حیت پہ وہ کوئی کام کر رہے تھے تو حواشی وغیرہ لکھ رہے تھے. حواشی پہ آپ نے جو تعلیقات پیش کی ہیں، جو آپ نے نقطے بیان کیے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کا ممنون احسان ہوں. اور وہاں پہ علامہ جو ہے وہ وہاں پہ مرزا الگ بیگ ارسلان جو ہے وہ مرزا الگ بیگ وہاں کے اس دور کے بادشاہ تھے. اس کے بادشاہ میں ایک فتح اللہ تبریزی بڑے وقت کے جو کہ صاحب صدر بھی اور ان کو صدارت کے عہدے پہ بٹھایا ہوا تھا علامہ، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس مجلس میں تھا. اور اس مجلس میں حضرت جو قاضی زادہ روم ہیں وہ صرف اہل ذوق اور اہل تصرف سے ہی باتیں کرتے تھے. تو مولانا جامی علیہ رحمہ نے جب ان کو جواب دیے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس چیز کا گواہ ہوں فتح اللہ تبریزی کہ قاضی زادہ روم اس کے ممنون احسان رہے، اور کہا کہ جو میری علم حیت پہ کام کیا ہے اور اس پہ تعلیقات لکھیں میں حیران رہ گیا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ایک بار علامہ علی کوچ جی ترکوں کی طرح کتابوں کا پلندہ باندھا ہوا اور حضرت مولانا جامی علیہ رحمہ کے سامنے کھول دیا اور کہا کہ آج پتہ لگے گا کہ یہ نقطے. تو وہاں پہ بھی علم حیت کی ہی بات ہو رہی تھی اور یہ علم عروض پہ، علم حیت پہ. تو مولانا جامی نے ایسے ترکی بترکی جواب دے دیا، وہ ہکے بکے رہ گئے اور کہا کہ کمال ہے. اور پھر اس دوران میں اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں نفس قدسی ہے. آج بھی نفوس قدسیہ والے لوگ جن کو ابو علی سینا علیہ رحمہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ تصوف کی اور فلسفے کی روح سے، کہ جو فل بدی اور جو جواب سوال ہو اس کا فل فور جواب دے دینا. مولانا جامی علیہ رحمہ کا یہ کمال. اور مولانا جامی علیہ رحمہ جنید صاحب کمال ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بے نشان است کزو نام و نشان چیزیں نیست، بخدا غیر خدا درد و جہاں چیزیں نیست، کہ خدا کی قسم اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. اب دیکھیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ذکر کیا، جو وحدانیت، پھر ایک ایسا سموت اور اعتدال ہے. وحدانیت بھی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور پھر اس کے بعد اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت اور صوفیاء کی محبت. حضرت جامی علیہ رحمہ نے ایک ترتیب اور اعتدال کے ساتھ یہ سنوائیں گے بلکہ یہ اشعار سنوائیں گے لوگوں کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ جو ہیں
وہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سرشار تھے، حب اہل بیت سے کتنے سرشار تھے، اور حب صحابہ سے کتنے سرشار تھے. وہ جو بڑا مشہور زمانہ کلام آپ کا، اور ظاہر ہے وہ کلام ایسا کہ جب بھی ترک نسب کن جامی، اسی غزل کا جو ہے نا شعر، بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ درن راہ ابن فلاں چیزیں. سبحان اللہ. تنم فرسودہ جہاں پارا زہجرا یا رسول اللہ، دلم پشبردہ آوارا زیسنیا یا رسول اللہ. اس کا منظوم ترجمہ بڑا حسین ہے، آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ ہے پارا پارا جسم جاں بہجرا یا رسول اللہ، گناہوں کے سبب ہے دل پریشان یا رسول اللہ. میری جانب اگر آنے کو مولا کے قدم اٹھیں، یہ جاں ایک ایک نشان پا پہ قرباں یا رسول اللہ. ہے دل مغلوب اپنا مستی ہے جام محبت کی، یہ سچ ہے میں نہیں کوئی سخنداں یا رسول اللہ. مقدر کے اندھیرے میرے کرتوتوں کے باعث ہیں، میں حیران ہوں کیا کیا ہوں پشیماں یا رسول اللہ. گناہ گاروں پہ وا محشر میں بازو شفاعت ہیں، ہے جامی منتظر فرمائے احسان یا رسول اللہ. پروفیسر صاحب ذرا آپ بنیادی طور پہ یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو علمی مقام عطا کیا، اچھا ایک شاعر کی حیثیت سے تو آپ کا تعارف پوری دنیا میں، لیکن آپ نے جو دیگر علمی کام کیا ہے، جو تصانیف آپ نے لکھی ہیں، اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی، آج جس ہستی کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ ایک ہمہ جہ شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتوں سے، خوبیوں سے ان کو نوازا. چونکہ آپ کا ایک جو بنیادی تعارف لوگوں کے اندر معروف ہے وہ اس حوالہ سے شاعر کی حیثیت سے اور ایک نعت گو شاعر کی حیثیت سے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علم و فن کے حوالے سے کوئی میدان آپ نے خالی نہیں چھوڑا. میں اپنی گفتگو کے آغاز میں اگر اصول برکت کے لیے آپ کے دو نعتیہ اشعار ہیں. بسم اللہ. فرماتے ہیں وصلی اللہ علی نورن قضو شد نور ہاں پیدا، زمیں از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا. اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ، نہ نوح از غر کے نجینا، نہ ایوب از بلا راحت، نہ یوسف حشمت و شوکت، نہ عیسیٰ آ مسیح دم، نہ موسیٰ آ ید بیدا. سبحان اللہ. تو اس سے آپ کی جو محبت ہے، وارفتگی ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے. ذرا حلاوت اور بڑھائیے لوگوں کو، ذرا اس کا ترجمہ بھی بتائیے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ کائنات میں جو کچھ ہے یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا کیا گیا. زمین انہی کی محبت میں ساکن ہے اور آسمان انہی کے عشق میں جو ہے وہ شیدا ہے. اگر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام کی وہ جو توبہ تھی وہ قبول نہ ہوتی، اور نوح علیہ السلام کا وہ جو سفینہ تھا وہ غرق ہونے سے نہ بچتا. اسی طرح جو حضرت ایوب علیہ السلام کو راحت ملی، یوسف علیہ السلام کی جو شوکت و شان تھی، عیسیٰ علیہ السلام جو مسیحا دم تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ ملا کہ وہ ہاتھ کو بغل میں رکھتے تو چاندی کی طرح سفید ہو جاتا، وہ جو عصا تھا وہ لاٹھی تھی سام کی شکل. تو فرماتے ہیں ان سب کے پیچھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نام کے طفیل اور تصدق تھا. تو اس سے یعنی آپ کی عقیدت اور وارفتگی اور محبت کا پتہ چلتا ہے. آپ نے تصانیف کی بات کی. جب آپ کی تصانیف کو دیکھا جاتا ہے تو ایک خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ اگر آپ کی تفسیر کو دیکھا جائے جو آپ کی طرف منسوب ہے تو ایک بہترین مفسر کی صورت میں آپ کی ذات سامنے آتی ہے، اور اگر شواہد النبوہ کو دیکھا جائے تو بہترین سیرت نگار کی صورت کے اندر آپ کی شخصیت سامنے آتی ہے. اگر شرح فصوص الحکم کو دیکھا جائے تو ایک بہت بڑے صوفی کی صورت کے اندر آپ کی ذات نمایاں ہوتی ہے. شرح ملا جامی کو دیکھا جائے تو ایک بہترین مدرس کی صورت میں آپ کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے. نفات الانس کو دیکھا جائے تو ایک بہترین مورخ کی صورت کے اندر آپ کی ذات سامنے آتی ہے. یعنی اتنی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے 600 اولیاء کرام کی آپ نے سوانح جو ہے جی بالکل اس کو مرتب 616 بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو علمی کام ہے، روحانی مقام ہے، ہرات اور سمرقند جو علم اور روحانیت کے مرکز تھے، ان دو علاقوں کے اندر آپ کی شہرت اس وقت بھی تھی، اور جو آپ کا علمی اور روحانی مقام تھا اس کو تسلیم کیا جاتا تھا. پھر یہ دیکھیے کہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک آپ کے علمی کام کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ آپ بحیثیت طالب علم اپنی پوری زندگی کو بسر کرتے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا حادثات زمانہ کی وجہ سے آپ کے علمی مشاغل کے اندر آپ کبھی غفلت کا شکار ہوئے.
61 برس کی عمر کے اندر شام کے اندر ایک محدث کے حوالے سے آپ کو پتہ چلا کہ وہاں ایک محدث ہیں، تو آپ ان کے پاس پہنچے، ان سے 61 برس کی عمر، 61 برس، اللہ، اور سند حدیث حاصل کی، اللہ، اور جو آپ کی ذہانت و فطانت ہے، جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان کیا، مولانا فخر الدین لورستانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مشائخ کے اکابر مشائخ میں سے ہیں، فرماتے ہیں بچپن میں میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، انہوں نے بڑی محبت کی اور اپنے پہلو میں بٹھایا، اور وہ خلا کے اندر نام لکھتے تھے اور میں اس کو پڑھتا تھا، اور وہ نام کیا تھا؟ علی اور عمر، وہ بار بار اپنی انگلی سے علی اور عمر لکھتے تھے، علی اور عمر، سبحان اللہ، اور میں اس کو پڑھ کر بتاتا، تو وہ میری اس صلاحیت پر بڑے حیران ہوئے کہ اس عمر کے اندر اتنی ذہانت ہے، اور فرماتے ہیں کہ وہیں سے سلسلہ نقشبندیہ جو ہے اس کی ارادت اور عقیدت کا بیج میرے دل میں بو دیا گیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کرے میں اسی محبت میں مروں، اسی محبت میں جیوں۔ اچھا ایک بات پروفیسر صاحب بتائیے، یہ بڑا ریلیونٹ سوال بنتا ہے یہاں پہ کہ ایک شاعر کی حیثیت سے جو رنگ آپ کا غالب آیا آپ کی شخصیت کے اوپر، کہ ظاہر ہے وہ محفل مکمل، یا یوں کہیے کہ اس محفل کا جو ایک کیف ہے، سرور ہے، اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں جب مولانا جامی علیہ رحمہ کے کلام اس میں پڑھے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ظاہر ہے محفل تو مکمل ہی نا، سرکار علیہ السلام کی محفل، لیکن ہوا یہ کہ جو آپ کا علمی کام جیسا آپ بتا رہے ہیں، کیا وجہ ہوئی کہ علمی کام جو ہے آپ کا نمایاں اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے آپ کی شاعری نمایاں ہوئی ہے؟ دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج بھی جو مستند آپ کی سیرت ہے نا، مستند جن لوگوں نے لکھی ہے، انہوں نے آپ کے علمی کام پر زیادہ بات کی ہے، اگرچہ آپ کی شاعری جو ہے اور آپ کے جو دیوان ہیں ان کے والے سے بھی بات کی، لیکن انہوں نے علمی کام کو زیادہ نمایاں کیا، تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید آپ کی سیرت کے حوالے سے اس طرح ناانصافی ہوئی یا وہ کام نہیں ہو سکا ابتدا کے اندر، لیکن اب وہ آپ کا علمی کام جو ہے وہ سامنے آیا، تصانیف آپ کی سامنے لائی گئیں، اور جو آپ کا انداز تھا اس کو سامنے لایا گیا۔ آپ کے علمی کام تصانیف کا آپ نے پوچھا، آپ کثیر التصانیف تھے، مختلف روایات ہیں تعداد کے والے سے، لیکن ان کتابوں کے اندر جو شہرت کی بنیادی وجہ تھی، ایک تو آپ کے علمی اور روحانی مقام تھا، جس طرح آپ کے شاگرد آپ کے والے سے لکھتے ہیں کہ آپ نے جو بات لکھ دی وہ ثبت ہو گئی، وہ لوگوں کے لیے ایک دلیل بن گئی، بالکل۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جو آپ نے طریقہ اختیار کیا، جو سلاطین تھے، عمرات تھے، یا ان کے دربار کے اندر جن لوگوں کو قرب حاصل تھا، جو اکابر تھے، ان کو آپ اپنی کتابیں تحفے میں بھیجا کرتے تھے۔ شاہ رخ تیمور کا دور تھا میرا خیال میں۔ بالکل۔ پھر ان بادشاہوں کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ سلاطین آپس میں ایک دوسرے کو جب تحائف دیتے تو وہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرتے تھے۔ اچھا ایک بات اور آخری جملہ، پھر اس کے بعد وقفے پہ جانا ہے، یہ برکتیں، یہ ماورائے عقل لگتی ہیں یہ باتیں کہ 24 گھنٹے ہمارے پاس بھی ہیں، 24 گھنٹے ان کے پاس بھی تھے، لیکن اب یہ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وقت سمٹ کر ان کے قدموں میں آ جاتا تھا، اور برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، جتنا کام کر گئے وہ ما فوق العقل لگتا ہے۔ آپ کے جو شاگرد ہیں نا جی، انہوں نے یہی بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی شاعر کی حیثیت سے میں نے سنا، شہرت سنی، تو میں یہ سمجھا کہ آپ ہر وقت غور و فکر میں رہتے ہوں گے، کیونکہ ایک شاعر جو ہے وہ اس صفت سے متصف ہوتا ہے، لیکن جب میں آپ کے پاس حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ جو ہے کتب بینی کا شوق بھی ہے، مطالعہ بھی کرتے ہیں، درس کے اندر بھی آپ کی وہی کیفیت ہے، تو یہ جو خداداد صلاحیتیں تھی آپ کے پاس، اللہ رب العزت نے یہ جو ملکہ اور کمال آپ کو عطا کیا تھا کہ غور و فکر بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو علمی کام تھا، آپ کی تصانیف، وہ موجود رہا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے
کہ آپ کی شاعری میں جو ایک خاص مطلب ادب کا رنگ ہمیں نظر آتا ہے، اس پہ تو ظاہر ہے ہم آگے جا کے گفتگو انشاءاللہ کگا صاحب سے کریں گے. آپ کے جو فلسفہ تصوف ہے آپ کا، اس پہ ذرا آپ کلام فرمائیے، اور خاص طور پہ جو نقش بندیہ سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مقام عطا فرمایا. جی ہاں، نقش بندیہ سلسلے میں آپ ایک شیخ کامل کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے خود کو پیر کے طور پر مشہور کرنا پسند نہیں کیا. نہ کوئی جگہ مخصوص کرتے اپنے لیے، نہ کوئی مخصوص لباس اپنے لیے انہوں نے رکھا ہوا تھا. اور عالم یہ تھا کہ سینکڑوں حاجت مند روزانہ آپ کے دروازے پر حاضر رہتے، جو بادشاہ نے وقت سے آپ کی سفارش کے منتظر ہوتے تھے. ان میں بڑے بڑے عمراء اور وزراء ہوتے تھے، اور آپ بے دریغ ان کی سفارش کر دیتے تھے، کیونکہ وقت کے بادشاہ آپ کا بے حد احترام کرتے تھے. تو مغرب میں جتنی بھی تاریخ ادب کے حوالے سے فارسی لٹریچر پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ان سب میں مولانا جامی کا ذکر گراں قدر انداز میں کیا گیا. وہ ایڈورڈ براؤن کی لٹریری ہسٹری آف پرشیا ہو یا انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہو، سب میں آپ پر وکیع مقالے موجود ہیں. اور آپ دیکھیے کہ غیر مسلم کتنی تحقیق آج کر رہے ہیں، مختلف زبانوں میں جو لٹریچر چھپے جا رہے ہیں. مولانا جامی پہ، مولانا روم پہ، شیرازی پہ مستقل کام ہو رہا ہے، مستقل کام ہو رہا ہے. ایسے ہی تو آپ کی شخصیت کے دو پہلو ہیں. جتنا تنوع آپ کی ذات میں ہے نا، اتنا کسی اور صوفی شاعر میں نہیں. صرف امیر خسرو میں آپ کی شخصیت کی کچھ مماثلت ملتی ہے، اور آپ امیر خسرو سے متاثر بھی تھے. تو شخصیت کے دو پہلو، ایک تو شاعرانہ پہلو ہے اور ایک فلسفیانہ اور علمی پہلو ہے. جہاں تک شاعرانہ پہلو کا تعلق ہے، آپ کو خاتم الشعراء تسلیم کیا گیا ہے. یعنی مورخین ادب یہ کہتے ہیں کہ فارسی شاعری آپ پر ختم ہو گئی ہے، ختم ہو گئی. آپ کے بعد اس درجے کا کوئی شاعر فارسی میں پیدا نہیں ہوا. اللہ اکبر. اور اس کی بنیاد عشق ہے، عشق الہی اور عشق رسول. اسی لیے آپ کو امام بھی کہا جاتا ہے. امام بھی. بالکل ٹھیک ہے. جب وہ حضور کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سگترا کاش جامی نام بودے کہ آید بر زبانت گاہے گاہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ کاش آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا، کبھی کبھی آپ کی زبان پاک پر میرا نام آ جاتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور مثنوی یوسف زلیخا کے آغاز میں جہاں وہ نعتیہ اشعار کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ ادیم طائفی نالین پاکن، ادیم طائفی نالین پاکن، شراک از رشتہ جہاں ماکن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک طائف کے چمڑے کے بنے ہوئے تھے. سبحان اللہ. تو عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ پاؤں میں طائف کا چمڑا پہنیے، طائف کے چمڑے کا بنا ہوا جوتا پہنیے، لیکن اس میں تسمے ہماری جانوں کے استعمال. پروفیسر صاحب، آخر آپ کی اخلاق و عادات اور جو آپ کے خاص طور پر مشاغل ہیں اور عشاق کے نزدیک آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام ہے، میں چاہتا ہوں اس میں بھی ذرا رنگ کی کیفیات کے ساتھ بیان کیجیے. جنید بھائی، آپ نے نفات الانس کے اندر اپنی ایک ملاقات کا ذکر کیا ہے. اس کو اگر ہم پڑھیں اور جو آپ کی اکابرین سے ملاقات ہے تو آپ کے اخلاق اور عادات بھی وہ واضح ہو کر ہمارے سامنے آتے ہیں. بتائیے. آپ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ سے. اس وقت جب میری عمر 5 سال تھی. وہ پالکی میں تشریف لائے تو میں چھوٹا سا تھا. میرے والد نے حکم دیا کسی کو، انہوں نے مجھے اٹھا کر خواجہ پارسا کے سامنے کیا تو انہوں نے ایک جو مٹھائی کا ٹکڑا تھا وہ میرے منہ میں ڈالا. آپ فرماتے ہیں 60 برس گزر گئے ہیں، اس جمال و انوار کی لذت آج تک نہیں گئی اور اس لذت کو میں آج بھی محسوس کرتا ہوں. خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ملاقات کے والے سے آپ فرماتے ہیں کہ میری ان سے 3 ملاقاتیں ہوئیں اور 3 ملاقاتوں کے اندر انہوں نے مجھے جو سلوک کے 3 درجے تھے وہ طے کروا دیے: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. آپ کی اخلاق و عادات کے حوالے سے کہ یہ لکھا آپ کی سیرت نگاروں کے کہ وہ جو قرآن نے کہا کہ ان کی تجارت ان کو ہلاکت میں نہیں ڈالتی اور ان کی جو خرید و فروخت ہے وہ ان کو غافل نہیں کرتی. اگر اس کی کوئی مجسم صورت ہے، مجسم پیکر ہے، وہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ تھے. باوجود اس کے کہ علوم ظاہری ہیں، علمی روحانی مقام بھی ہے، لیکن جب آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں آپ کی شہرت سن کر جو ملنے کے لیے آتے، جب تک ان کو بتایا نہ جاتا کہ یہ مولانا عبد الرحمن جامی ہے تو وہ پہچان نہیں سکتا تھا. اس قدر سادگی اور اس قدر
عاجزی اور انکساری کا عالم تھا. کوئی شخص کتنی پریشانی میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا تو وہ واپسی پر فرحت و انبساط کو اور خوشی اور مسرت محسوس کرتے ہوئے واپس جاتا. آپ کم گو تھے, مجالس کے اندر زیادہ خود بات نہیں کرتے تھے, فتنہ انگیز باتیں کی جاتی تو آپ خاموش ہو جاتے اور وہ ہوا ہو جاتی. اس کی یہی وجہ تھی کہ جو آپ نے اتنا بڑا علمی کام کیا کہ آپ ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے. وہ لوگ بات کرتے, آپ کوئی تبصرہ اس پر نہیں کرتے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب و شفا کی جانب چلتے ہیں. کمر کے درد کا روحانی علاج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اگر کسی شخص کی کمر میں درد ہو تو دوسرا شخص باوضو ہو کر درد والی جگہ پر 7 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک یا اللہ اپنی انگلی سے لکھے اور یہ عمل 7 مرتبہ کرے تو انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا. حضرت مولانا عبدالرحمن جامی علیہ الرحمہ کا قول مبارک ہے کہ 3 صفات ایسی ہیں جن کے ذریعے نجات حاصل ہوتی ہے. ایک یہ کہ حق اور سچ کو تھامے رکھنا, دوسرا یہ کہ باطل سے پرہیز کرنا, اور تیسرا یہ کہ نیک کاموں کی ترویج کی کوشش کرنا. جناب تنم فرسودہ جان پارا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جان پارا زے ہجران یا رسول اللہ دلم پج مردہ یا رسول اللہ چون سوے من گزر آری منے مسکی سے ناداری چون نقش نالینت کونم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کونم جان یا رسول اللہ خیش
پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چون بازو شفاعت را کشائی بر گناہگاراں چون بازو شفاعت را بر گناہگاراں مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ تنم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم